والتکبیر والتحمید۔ معزز حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور در پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس تقریباً 40 یا 45 منٹ کے درس میں کئی باتیں مجھے آپ کے سامنے بتانی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ایسے ہوتا تھا کہ حالات جیسے ہوتے تھے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ اب جان رہے ہیں یہ ہم ذی القعدہ کے آخری دنوں سے گزر رہے ہیں اور ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے اوپر اب سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہمیں ذی الحجہ میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ دن آتے ہیں تو کیا ہمیں جانوروں کی قربانی، ان کے چارے کے پیچھے گزارنا چاہیے؟ یہ ایسے ہی کرتے نا ہم لوگ، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ نے کہا تمہارا رب جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اس دنیا کو اس وقت سے 12 مہینے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھو کہ 12 مہینے اب نہیں، زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک یہ 12 مہینے رہیں گے۔ جو محرم سے شروع ہوتا ختم کہاں ہوتا؟ ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ 12 مہینے یاد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے ہمارے بچوں کو جنوری فروری معلوم ہوتا ہے لیکن یہ نام یاد نہیں رہتے۔ ضروری ہے آپ بچوں کو نام یاد دلاؤ، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اگر ہم یہ نام نہیں جانیں ہم اپنی ہسٹری سے بھی ناواقف ہو جائیں گے۔ محرم سے شروع ہو کے ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے مہینوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ نے مہینوں کو پیدا کیا، ان مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے رکھے۔ حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ ان دنوں میں گناہ کم کرنا۔ اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں آپ اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ کیسے؟ وہ 4 مہینے کون سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذی القعدہ جسے ہم گزر رہے ہیں، دوسرا ہے ذی الحجہ، تیسرا ہے محرم، چوتھا ہے رجب۔ ان 4 مہینوں میں گناہ زیادہ نہیں کرنا۔ اگر آپ شوال میں جو گناہ کرے اس کی پکڑ الگ ہے، مگر آپ یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب میں گناہ کریں گے تو اللہ ہو سکتا ہے پکڑ سخت کرے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس کی حرمت کا خیال کرو، زیادہ گناہ بھی نہیں کرنا، دوسروں پر ظلم بھی نہیں کرنا، اور فرائض و واجبات نماز کی پابندی کر کے گناہوں سے جہاں تک ہو سکے دور ہونا چاہیے۔ اب یاد رکھو یہ تقریر آپ سن لیے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنا مقصد زندگی کو مکمل طور پر جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واٹس ایپ پر میسیج بھیجنے کے لیے پیدا کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ رات بھر فیس بک میں رہیں جیسے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے واسطے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذی الحجہ کے 10 دن آ رہے نا، ان 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا والفجر وليال عشر، کہا قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے لوگوں؟ یہ زندگی کے 360 دن گزرتے نا ویسے مت گزارو اسے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہوتا ہے، ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر کہیں دھماکہ سیل یا بڑا آفر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری فیملی کے ساتھ چلے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کے لیے اتنا بڑا آفر آتا ہمارے کانوں پر جون تک نہیں رہتی، ایسے ہی ہم اس کو گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے آپ کے اور میرے ذہنوں پیدا ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ غور سے سنیے۔ رمضان کا آخری عشرہ بھی آتا، ذی الحجہ کا عشرہ بھی آتا، یہ دونوں میں کون سا افضل ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن اور رمضان کا آخری عشرہ کیسا افضل ہے؟ اس بارے میں تو علامہ ابن تیمیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، دونوں کو کیسے ماشاءاللہ جماتے ہیں دیکھو، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بولتے ہیں راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہے۔ راتوں میں رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں تاخرات ہے، اور تاخرات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے سال بھر کی وہ، لیکن دن کے اعتبار سے دیکھے تو یہ دن افضل ہیں۔ لہذا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا، ان کی ویڈیو سارے گروپوں میں گھوم رہی ہے، آپ دیکھو رمضان میں صدقہ و خیرات کرو،
اور ذی الحجہ کے دنوں میں آخری اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کرو، زیادہ ثواب کسے ملے گا؟ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے والے کو ملے گا، ذی الحجہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے کو زیادہ ملے گا۔ آپ بولیں گے رمضان، میں بولتا ہوں ذی الحجہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذی الحجہ میں رتی عمل کرے تو بھی وہ جہاد سے بھی افضل ہے اللہ کے پاس۔ لہذا یہ جو دن آ رہے ہیں سونے کے دن نہیں، یہ دن بڑے اپنے نفس سے جہاد کرنے اور تن من دھن کی بازی لگا کے، یہ دنوں کا پورا خلاصہ کیا بولے تو یہ دن آتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، بس اللہ کو ان دنوں میں راضی کرنے سمجھ جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بہترین انسان ہے جو ان دنوں میں عبادت کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی ایام معلومات، یہ گنے چنے دن ہیں، اور جیسے رمضان آتا جلدی چل جاتا نا، ویسے 10 دن بھی آتے اور ایسے ہی چل جاتے۔ اللہ فرماتا ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، لہٰذا ان کی قدر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کی قسم بھی کھاتا ہے، فرمایا وشاہد ومشہود، یہ سورہ بروج کی شروع کی آیت ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اس بارے میں ایک صحیح روایت علامہ نے ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ عرفے کے دن کی بھی قسم کھاتا ہے، جمعہ کے دن کی بھی قسم کھاتا ہے۔ جیسے 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے ویسے اللہ بھی جمعہ کی قسم کھا کے بتاتا ہے لوگوں یہ ویکلی جو عید ہے نا اس کو معمولی مت سمجھو۔ جیسے ہم آپ کو بار بار بتائے، اگر یہ جمعہ نہ ہوتا تو ہم سکون پاتے دنیا میں؟ ایک ہفتے کی جو ٹینشن ہے وہ کہاں کب دور ہوتا؟ جمعہ کے دن دور ہوتا۔ لیکن جمعہ کے دن اس آدمی کا ٹینشن دور ہوتا جو جمعہ کو شریعت کے مطابق گزارتا ہے، ورنہ تو لوگ خطبہ کے ختم ہونے کے قریب میں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الحج کے نام سے ایک سورت اتاری۔ آپ دیکھیں پورے قرآن میں روزے کے نام سے سورت نہیں ہے، زکوٰۃ کے نام سے سورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کے نام سے ایک سورت اتاری 17ویں پارے میں، یہ بتانے کے لیے کہ حج کیا ہے، اسلام کا ایک بڑا عظیم رکن ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو چلے گئے، مگر یہاں جو لوگ حج کو نہیں گئے نا، انشاءاللہ ان کے لیے بھی ایک عظیم خوشخبری ہے، آگے ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل بڑا پسند ہے۔ 29 ذی القعدہ کو عمل کرو آپ، مگر 1 ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک جو عمل کرو گے اللہ کے پاس وہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ لہذا اس میں کیا معلوم ہوتا ہے، یہ 10 دنوں کو ہمیں ایسے ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے افضل دن ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دن آتے ہی پوری امت مسلمہ میں ایک عجیب طرح کی خوشی، ایمان میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے جیسا ایک عہد و پیمان ہوتا ہے۔ وہ کون سمجھ سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہے؟ ورنہ جو سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا، ذی الحجہ کے دنوں کو ایسے ہی مکمل طور پر گزار لیتا ہے۔ گناہ نہیں کرنا چاہیے ان دنوں میں۔ اگر جا کے ان دنوں میں اگر کوئی داڑھی کٹاتا ہے اور داڑھی مڑاتا ہے تو غیر ذی الحجہ میں ہو سکتا ہے اور مطلب سزا کم ہو، مگر اس مہینے میں داڑھی مڑانے، کٹ کرنے یا کسی کو ستائے، ظلم کرے تو اس کا بدلہ بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، غور سے سن لیجیے۔ ان میں کیا کرنا، ان دنوں کو جانے سے پہلے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنا، یہ سب سے اہم ہے۔ ورنہ تو یہ دن آ جاتے لیکن ایسے ہی ہم گزار دیتے۔ یہ نیکی کی توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے میرا توفیق۔ جتنے لوگ حج کو گئے، عمرے کو گئے، کیا اپنی مرضی سے چلے گئے؟ نہیں گئے، اللہ توفیق دیا اس لیے گئے۔ لہذا ان دنوں کو پانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو۔ توفیق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے گا۔ جب توفیق ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے توفیق مانگنا چاہیے۔ دوسری بات، ان دنوں کے آنے سے پہلے توبہ استغفار زیادہ کرو۔ کبھی کیا ہوتا معلوم ہے، غور سنیے پوائنٹ یہ، کبھی ایسے ہوتا ہے ذی القعدہ میں فل ہمیں گناہ کر ڈالے، وہ گناہ کے نتیجے میں ذی الحجہ میں نیکیوں کی توفیق نہیں ملے تو کیا کرو گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ذی القعدہ میں گناہ کر ڈالے،
تو کیا کرنا؟ وہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، ذی الحجہ میں عبادت کرنے، قرآن پڑھنے، دیگر عبادتوں کی توفیق نہیں ملے تو کیا کرو گے؟ ایسے ہی نہ ہوتا ہے، دن بھر پورا گناہ کرتے رہتے۔ لوگ کیا کرتے؟ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، کل فجر سے نماز شروع کریں گے سوچتا، لیکن الارم رکھتا، اٹھتا نہیں۔ کیوں نہیں اٹھا؟ اس لیے کہ جو گناہ ہوئے وہ گناہ کا اثر ہے۔ لہذا توبہ کرو، استغفار کرو، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس میں تیسرا کام یہ کرنے کا ہے، ان دنوں میں فرض نمازیں جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہر نماز مرد جو بھی طاقت رکھتا ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، اس کی کوشش کرو آپ لوگ انشاءاللہ، کوشش کرو۔ اور اسی طریقے سے یہاں خواتین بھی ہیں، ان دنوں میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لینا۔ ہماری خواتین بھی کیسے کیسے کرتی ہیں، صبح 8:30 تک سوتی رہتی ہیں، بچے کو ناشتہ پکانا اس لیے اٹھتی ہے، نماز نہیں اٹھتی۔ دیکھیے کیسی نیت ہے، دوپہر میں لنچ بناتے بناتے ختم، اور ڈنر ہوتے ہوتے رات کی پوری نمازیں بس کچن کے حوالے ہو جاتی۔ نہیں، عورتوں کو بھی ان دنوں میں نماز میں آگے بڑھنا چاہیے، اور نماز میں آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، جنت ہے، رحمت ہے پانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور ان دنوں میں یاد رکھو، آپ جو بھی کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہاد سے بڑھ کے ثواب دے گا۔ کیسے؟ ان دنوں میں 12 رکعت 10 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرو، فجر سے پہلے 2، ظہر، مغرب، عشاء۔ اور اللہ کی شان دیکھو، جب انسان سست رہتا وہاں سنت نہیں ہے، عصر کے بعد سنت ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا آسان کیا ہمارے ساتھ، یہ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ اور سنت مؤکدہ تمام۔ اور ایک بات ہے، جب نماز کی بات آتی ہے، وتر بھی پڑھنا ان دنوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وتر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں تو بڑی تعجب کریں گے آپ۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جو آدمی وتر نہیں پڑھتا اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں 2 جملے بولے۔ اگر یہ 2 جملے آپ سے ٹکرائے تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک آدمی آج رات کو تو انشاءاللہ وتر پڑھتا۔ جو بولنے جا رہے ہیں آپ وہ کیا ہے؟ بولنے لگے، جو آدمی وتر چھوڑتا ہے معاشرے کا بدترین آدمی۔ ایسے ہی بولے، ایک بات تو یہ، دوسری آگے 2 باتیں بولنے جا رہے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا، وتر چھوڑنے والا برا آدمی ہے، اس سے دوستی مت کرو۔ اگر وہ قول کی روشنی میں اگر دیکھے تو میں بھی وتر بھی نہیں پڑھتا، آپ بھی نہیں پڑھتا، سو ہر ایک آدمی اکیلا ہو جائے گا۔ اور آگے ہی بولے، وتر چھوڑنے والے کی گواہی بھی ناقابل قبول ہے۔ اگر وتر چھوڑنے والا چاند دیکھا، اگر آ کر انہیں بولیا نہیں بھئی تمہیں وتر پڑھتے نہیں اس لیے تمہاری گواہی ناقابل قبول ہے۔ وتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی بیوی عائشہ کو اٹھاتے، عائشہ اٹھو اٹھو وقت ہو گیا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ باہر سے لگ در لگ نماز فجر گزاری ہیں آج ہمارا حال یہ ہے۔ لہذا وتر پڑھو، اور یہ تہجد کی نماز بھی اگر اہتمام کرو تو پڑھو۔ اور ایک نماز بھی ہے چاشت کی نماز، بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھو، میں قیام شام تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے، کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تہجد، یہ تہجد کی نماز پڑھو، اور اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھو۔ چاشت کی نماز پڑھنے سے شام تک کے سارے مسائل حل، کمائی کی مشکل نہیں، دشمن کا خوف نہیں، کچھ نہیں۔ 2 رکعت پڑھنے کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 منٹ 4 منٹ۔ ہم کتنے 2500 3000 میسیجز دیکھتے رہتے ہیں واٹس ایپ میں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ بات گھوم گھوم کر وہاں آتی ہے، یہ موبائل کے غلط استعمال سے ہم مقصد زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ اور ان دنوں میں اور ایک کام کرنے کا ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے ذکر کے بارے میں ہم بہت غفلت کا شکار ہیں۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن میں 12000 مرتبہ سبحان اللہ بولتے تھے۔ ہم بول سکتے ہیں؟ کون تو بھی جو ہے دوست آڑے وقت میں کام آ گیا تو اس کا نمبر سیو کر لے کہ عمر بار بات کرتے رہتے اس سے، مگر جس رب نے ہم کو نعمتوں میں ڈھلایا ہے، سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک، اس کو اگر یاد نہیں کرے تو ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ کا ذکر بڑا اہم ہے۔ اور اللہ کا ذکر ان دنوں میں کیا کرنا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور ایک بات آپ بولنے جا رہے، دیکھیے میرے زبان کو دیکھیے آپ، لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے ہونٹوں کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ بول لو، سب بول کر دیکھو، لا الہ الا اللہ بولیے آپ، ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اتنا آسان ذکر رہ کر بھی ہم نہیں کرے تو ہمارے سے پاک کوئی ہے؟ سبحان اللہ بولے تو سبحان اللہ بے یہاں آتا، الحمدللہ بولے تو بھی آتا، لا الہ الا اللہ آپ جیپ پکڑ کے ہی بول سکتے آپ۔
ابن حزم رحمہ اللہ بولتے لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے ہونٹوں کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا ہم اپنے رب کے لیے؟ ذرا سوچ کر دیکھو کتنے گانے گاتے رہتے ہیں, کتنے گالیاں دیتے ہیں, اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے نا. لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے وقت نہیں کیا ہمارے پاس. سوچو ان دنوں میں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو, اور اس کے بعد اللہ کی نبی نے فرمایا الحمدللہ بولو, سبحان اللہ بولو. یہ 3 ذکر کرنا چاہیے. کب سے کرنا؟ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے لے کر کب تک کرنا؟ قربانی کے دن کے ختم ہونے تک. اس کے لیے کیا بھی نہیں, بس انسان بیت الخلاء میں رہتا نا, اس وقت سے چھوڑ کر آپ اپنے گھر میں بستر میں دستر بجا کو بیٹھے ہی آپ کی بیوی کھانا لا کر رکھتی ہے, اس سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ بول سکتے نہیں بول سکتے؟ اور عرب میں تو یہ ماحول ہے, دیکھو یہ ایک سگنل پہ لکھا رہتا ہے انتظار کی گھڑیوں میں استغفار پڑھو. آپ سگنل میں کھڑتے ہیں نا, چنئی بنگلور وغیرہ جاتے ہیں, آپ اپنی گاڑی آف کر کے کھڑتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں؟ موبائل اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں. اس وقت میں کتنا پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ذرا تصور کر کے دیکھو. ہماری زندگی اگر ذکر نہیں ہے دل مردہ ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. کیا کہی دیکھو اچھی بات؟ وہ لوگ ذکر کر کے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دکھا کے چلے گئے. کیسا؟ مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ اگر مچھلی کو پانی سے نکالے تو کیا ہوتا؟ تڑپتی. ایک مومن ذکر کے لیے ویسے تڑپنا, مومن کو ذکر کے بغیر ویسے تڑپنا. آج ہمارے اندر وہ تڑپ ہے. اللہ اکبر, صبح شام کی دعائیں پڑھتے, کیا کھانا کھا لے کر جانوروں کی جگہ اٹھ جاتے, ڈکار آئی تو الحمدللہ. کتنے لوگوں کو کھانے کی دعا یاد, کھانے کے بعد کی دعا یاد, کتنے لوگوں کو اذان کی دعا یاد. کیا آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے بیوی کے بعد دعا پڑھنا آتا ہے؟ یہ سب سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ دین کتنا آسان کر دیا نا. ان دنوں میں کم از کم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. کب سے؟ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کب تک؟ 13 کی عصر تک. ایک ہو گیا. اور ایک ذکر آتا ہے دوسرا, وہ کب بولے تو عرفہ کے دن فجر کی نماز 9 ذی الحجہ, جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر قربانی کے دن کے ختم ہونے تک کیا پڑھنا؟ اچھا, وہ پڑھنے کی شکل ہمارے پاس کیا ہے؟ امام پڑھا تو پڑھنا کیا بھی نہیں ہے, نماز کے بعد آپ کو جتنا چاہے پڑھو. یہ ذکر بڑی اہم چیز ہے. اور ذکر کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ جیسے ہمارے پاس لوز موشن ہو گئے یا نہ تو ٹائیفائڈ بخار آئے گئے تو وہ ORS پیتے نہیں, یہ جسم کے واسطے پیتے. یہ اللہ کا ذکر انسان کے لیے روحانی طاقت ہے. یہ اس کے بغیر کوئی مومن زندگی نہیں گزار سکتا. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, اتنے اچھے نظر آتے, ہینڈسم, فلم اسٹار کی طرح بننے کی کوشش کرتے, مگر دینی اعتبار سے دیکھے تو کیا بھی نہیں, ایک دم پانی کے بلبلے کی طرح ہے. یہ ذکر اللہ کا کیا کرتا ہے؟ اندر سے تھکان دور کرتا ہے, روحانی قوت دیتا ہے. اور جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا, اللہ کا ذکر کرے تو آپ کا دل زندہ ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرے تو آپ جسمانی طور پر زندہ ہیں مگر دل کے اعتبار سے مردہ ہیں. یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے ہر ایک آدمی کرنا. بزنس مین مارکیٹ میں رہتا نہیں, اس وقت وہاں گانے سن لے کو, یہ دیکھ لے کو نہیں رہنا. کیا کرنا؟ تجارت. وہ تجارت کرتے کرتے اللہ کا ذکر. کی مثال دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ, دیکھیے حضرت ابو ہریرہ, ہر بزنس مین غور سے سنو بات, یہ ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے, وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار جاتے. کئی کو جاتے بازار, کیا بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, جا کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد زور سے بولتے. کئی کو بولتے بازار کے لوگ بھی سن کو زور سے بولنا. ماشاءاللہ یہ ضرورت ہے ہمارے پاس. اور آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, سعودی عرب میں جیسے ہی ذی الحجہ کا دن شروع ہوتا نہیں, وہاں کاروں میں میت ڈل کے چھوڑ دیتے ہیں. ہر جگہ اللہ اکبر لا الہ, کس طرف بھی جاؤ اللہ اکبر کی صدا آتی رہتی ہے. لہذا ہمارے گھروں کو پہچاننا تھا تو پہلے قوالیاں کی آواز آتے تھے. آج کیا ہے, ہمارے گھروں کو پہچاننا ہو تو گانے کی آواز آتی ہے. ہمارے گھر میں سے نہیں رہنا, پھر بھی بولتے گھر میں سکون نہیں ہوئے. کیسا سکون آئے گا؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ
گھر میں اللہ کا سکون آ سکتا ہے کیا؟ نہیں آ سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور ان دنوں میں کرنے کا اور ایک کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں کہیں قرآن میں ذکر ہے ان آیتوں کو اٹھا اٹھا کے پڑھو. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں ذکر کس کا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرے نمبر پر اگر کسی کا کیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ترتیب دیکھو. اور تیسرے نمبر پر اگر کسی کا کیا ہے تو وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم کوئی معمولی نبی نہیں ہے. ان کا احسان نبی پر ہے, اس امت پر بھی ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی اے اللہ عرب میں ایک نبی بھیج. اللہ نے ابراہیم کی دعا سن کر نبی بھیجا. اور یہ جو امت ہے نا ہماری امت مسلمہ جسے بولتے, اس امت مسلمہ کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. اور دیکھیں آپ جب تشہد میں بیٹھے آپ کیا پڑھتے؟ اس وقت درود پڑھتے نا اللہم صلی علی محمد, آگے بولو کما صلیت علی. دیکھیں ابراہیم بیان کر رہے ہیں آپ ہر نماز میں, ہر مومن تشہد میں کما صلیت علی ابراہیم بول کے یاد کر رہا ہے. لیکن ابراہیم کو یاد کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں. انہوں نے جیسے زندگی گزارے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ابراہیم کا احسان ہمارے اوپر بہت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے انا دعوت ابی ابراہیم. لوگوں میں دنیا میں اگر آیا ہوں اللہ کی رحمت کے بعد اگر کسی نے دعا کی ہے تو وہ میرے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہو. ابراہیم کا احسان ماننا ہمیں جب بھی آتا. اور یاد رکھو ابراہیم کو ذی الحجہ میں یاد کرنے کے نہیں چھوڑ دینا. اللہ تو اپنے نبی سے کہتا اے نبی تم بھی خلیل ہو, تمہارے سے پہلے دنیا میں خلیل تھے, تم ان کے نقش قدم پر چلو. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اور نماز پڑھانے والوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ حافظ ہوتا ہے نا ابراہیم کا ذکر جہاں جائیں اٹھا کے پڑھنا. اب عرب میں دیکھیں گے آپ ان دنوں میں حضرت ابراہیم کا قصہ جہاں جہاں آیا ہے اٹھا کے پڑھتے. اس کا ذکر کیا فائدہ کیا ہوتا؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا بھائی ان دنوں میں ابراہیم کو یاد کرنا, یہ ابراہیم کو یاد کرنے کے دن ہیں. اور ان دنوں میں اور ایک کرنے کا اور ایک کام عرفے کا روزہ. وہ عرفے کا دن کیا ہے؟ وہاں جا کے میدان میں لوگ حج کو چلے جاتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے کیا بھئی ہم لوگ ثواب سے محروم ہو گئے نا. اسلام کتنا اچھا مذہب ہے, حج کو جانے والوں کو ماشاءاللہ تو وہ ثواب. اگر انہوں حج کے سارے پورے آداب کو بروئے کار لا کر لیے گناہوں سے ویسے پاک ہوتے جیسے اپنی ماں سے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے. یہ دیکھیے نا. اچھا جو حاجی وہاں نہیں جا سکا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا کرنا؟ عرفے کا روزہ رکھنا. عرفے کا روزہ کب رکھنا؟ 9 ذی الحجہ کو رکھنا. اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید یہ ہے عرفے کا روزہ رکھنے سے گزرے ہوئے ایک سال کے سارے چھوٹے گناہ معاف اور آنے والے سال کے چھوٹے گناہ معاف. آپ بھلا بتاؤ 360 کو اگر جو ہے 360 سے جمع کرے تو کتنا ہوتا؟ 720 ہوتا نہیں؟ 720 دن آپ اتنا ثواب رکھنے کی آپ کے اندر طاقت ہے؟ اتنا بڑا آفر یہ ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیے بعض علماء ایسے بھی ہیں سفر میں رہے تو بھی عرفے کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے. کیوں بولتے؟ رمضان کے روزے کی قضا ہو سکتی مگر اس کی قضا نہیں ہوتی نا. اور یاد رکھو محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال گناہ معاف ہوتے نا, اور عرفے کا روزہ رکھنے سے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہاں ایک فائدہ بتاتے ہیں. یہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ سے 1 سال کا ثواب کئی کو ملا بولے تو اس کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے. اور ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں 2 سال کے گناہ کئی کو معاف ہوئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شریعت کی برکت ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا فائدہ ہمیں ملا ہے. تو یہاں ایک بات میں بتاتا ہوں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں. وہ کیا بولتے جیسے ہی ذی الحجہ کے دن آ جاتے اتنی محنت کرتے فل تھک جاتے اور اپنے غلاموں کو بلا کر عرفے کے روزے کے دن اپنے غلاموں کو خادموں کو بلا کر بولتے اٹھو سحری کر کے روزہ رکھو. اللہ اکبر. اس قدر اہتمام تھا سلف کے پاس. بہرحال یہ روزہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر چھوڑ دیں گے 720 دن کے جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں کے ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے.
اور اسی طریقے سے ہمیں قربانی کے احکام مسائل کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. موٹا موٹا بتاتے اس لیے کہ اگر ہر چیز اگر ابراہیم کی زندگی بولے وقت ساتھ نہیں دے گا. قربانی آ رہی ہے نا, قربانی 3 جانوروں میں ہوتی ہے, گائے میں, بکرے میں, اونٹ میں, ان تینوں میں ہی قربانی دینا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں مسائل جاننا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں قربانی کے جانور لا کے چراتے رہتے ہیں, اس کے فوٹو پاڑ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. ہندوستان کے حالات آپ جانتے ہیں نا, یہاں گائے کو پوجا جاتا ہے, یہاں گائے کو خدا سمجھا جاتا ہے. ایسے وقت میں اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں گویا وہ شرارت کرنے والوں کو موقع دے رہے ہیں. آپ یاد رکھو, آپ قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. فوٹوز نہیں پکڑنا, نہ جانور کی نہ ذبح کرتے وقت. بہت لوگ پورا پکڑتے کھڑ کے. کیوں پکڑتے ہیں آپ؟ ریا کری آتی نا ان کے اندر. اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر. آگے پڑھو, فصلی لربک وانحر. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, اپنے رب کے لیے قربانی دو. لہٰذا یہ جانوروں کی فوٹو پکڑنا ڈالنا نہیں کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں, آپ جانوروں کو لا رہے ہیں, جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. بعض قصابوں کو ہم دیکھتے ہیں گاڑی میں اٹھا کے ایسے ڈھکیل دے, نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کو بغیر اس کے تکلیف دیتے ہیں, ان جانوروں کو تکلیف دینے سے ہو سکتا ہے جہنم میں چلے جائیں. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کی ایک عورت بلی کو پالی, اسے چارہ بھی ڈالتی نہیں, پانی بھی ڈالتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں چلے گئی عورت ہو. لہذا جانوروں ساتھ رحم کا معاملہ کرو. ایک صحابی, پتہ نام بھول رہا ہوں, ایک اونٹ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے, بات کرتا ہے. ماشاءاللہ یہ کون نبی کے پاس آ کر بات کرتا, کہتا ہے, کیا بولتا ہے, میرا مالک مجھے چارہ نہیں دیتا. رونا شروع کر دیا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جانوروں کے ساتھ بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اٹھ کر اس کے, دیکھیے اس کے پیٹھ پر آپ نے ہاتھ رکھا, رونا بند کر دیا. ماشاءاللہ. اس کو معلوم تھا یہ جو نبی ہے نا, یہ انسانوں کا نبی نہیں ہے, جانوروں کے لیے بھی اس کی رحمت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے مالک کو بلا کر کہا, دیکھو تم اپنے جانور کو چارہ نہیں دیتے ہو, وہ جانور میرے سے شکایت کر رہا ہے, رو رہا ہے. لہذا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور قربانی کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں, یاد رکھیے یہ ذبح کے بارے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ان کا خیال رکھو. ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ بولنا چاہیے. اگر بسم اللہ جانتے بوجھتے بھول گئے, آپ کا ذبیحہ کھانا حرام ہے. بسم اللہ بولنا, اگر بسم اللہ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن جانتے بوجھتے بسم اللہ بولے بغیر ذبح کرے, آپ کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے. لہذا ذبح کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, ترکاری کی چاقو سے بکری کی گردن نہیں کاٹنا. کوسی کی چاقو ہے, اٹھا لگا کے ایسا کاٹ رہے, معلوم ہو رہا کوئی ڈوئن کاٹے نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو کتنا اسلام نے جو ہے جذبات کا لحاظ رکھا. کہا وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرو, اور چھری تیز کہاں کرنا, اس کے سامنے نہیں کرنا. دیکھو اسے معلوم ہو جاتا, کہیں اس کے سامنے تیز کرے تو بھاگنا شروع کرتا. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جانوروں کو ذبح کرو تو ایک کے سامنے دوسرے کو مت کرو, خوف آ جاتا. اتنا شریعت نے مکمل طور بتایا ہے. اور اسی طریقے سے جانوروں کے پیٹ سے نکلنے والی غلاظت کو یہ میونسپلٹی نگراچی ہوتا ہے تمل میں, انہیں جو بولتا وہاں جگ ڈالنا. ہمارے مسلمان گھر کے سامنے ڈال دیں, اور بعض لوگ تو بولتے جہاں سے گندگی شروع ہوتی ہے وہاں سے مسلمانوں کا ایریا شروع ہوتا ہے. یہ ہمارا حال ہے یہ آج. تو لہٰذا گندگی جو نکلتی ہے برابر جا کے ڈالو. اور یہ چمڑا جتنی چیزیں ہیں, اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں سیرا وغیرہ گلے میں بیٹھ کے بھوننا شروع کرا ہوتے, نہیں, آپ ایک دوسرے کو تکلیف مت دو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے زبان کو تکلیف نہ دے. اور اچھا یہ قربانی کا گوشت کیا 3 حصے کرنا ہے کیا بھی نہیں کر سکتے, تھوڑا کھاؤ اور ضرورت مندوں کو دو. اور اس میں یہ بات یاد رکھو, میرا گھر ہے, میرے گھر کے سامنے بھائی کا گھر ہے, تو مجھے حاجی بول, میں تجھے حاجی بولتا ہوں, ان کو دو مجھے دو, نہیں کرنا ایسا. رشتہ داروں کو دو, لیکن گوشت لے کر ایسے فقراء و مساکین کے ایریا میں چلے جاؤ جو سال بھر بھی جو ہے گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے, ایسے لوگوں کو کھلاؤ. اللہ تبارک یہی فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور ایک جگہ فرماتا ہے وَالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اور ماشاءاللہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
جو قربانی کا گوشت پوچھتے نہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے دو، دیکھو ان کو دے گے نا، ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آتے نا، یہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ قربانی کرنے کی کوئی فضیلت کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے قربانی کر کو خطرہ زمین کو گرتے ہی اللہ کے پاس قبول ہو جاتا، کہتے اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت کو نہیں دیکھتا، تمہارے جو ہے خون کو نہیں دیکھتا، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے، کسے جذبہ کر رہے ہیں۔ اور آپ جانور کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، نبی کی سنت۔ آپ جو چھری چلا رہے ہیں اللہ کے پاس، بول رہے ہیں اے اللہ میں آج یہ جانور کو تیرے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی گردن بھی کٹانے تیار ہوں۔ یہ اصل میں ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ہم اس مہینے میں قربانی کرتے ہیں، ذرا سوچ کے دیکھو کیا ہم نے کبھی خواہشات کی قربانی کی؟ کیا ہم نے کبھی فلموں کو چھوڑا؟ لڑکیوں سے محبت کرنا کب چھوڑا ہم؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں اپنے زندگی میں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قربانی کا گوشت ماشاءاللہ مسلمان فقراء کو دینے کے ساتھ ساتھ علماء یہ بھی بتا غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں جو اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے قربانی کا یہ گوشت اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ مسلمان بھی ہو جائے، ممکن ہے، اس کی طرف مکمل طور پر توجہ دو۔ اور اسی طریقے سے یہ دن آتے ہیں، ہم سے کیا بتاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مقصد زندگی سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تجارت کرنے کے لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ان دنوں میں جیسے اللہ کے قریب ہو جاتا نا، ہمیشہ کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، ایک ہفتہ نیک بنو آپ، 21 ویک، اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھو آپ۔ ماشاءاللہ ایک ہفتہ انسان نیک رہ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹانکی اٹھا دیتا ہے۔ میں خود اپنی بات بتاتا ہوں، اگر میں ایک ویک میں پورا ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی، زبان کی حفاظت کرا ماشاءاللہ اس کا اثر میں اپنے خطبے میں دیکھتا ہوں۔ اگر میں ہفتے بھر نماز کی پابندی نہیں کریا، غیبت کرتا رہا، چغل خوری کرتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، میرے اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، خطبہ دینے کے بعد بھی وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ملتا ہے۔ لہذا آپ لوگ نیک بنو۔ یہ ایک ہفتہ نیک بن گئے تو اللہ اتنا آسان کرتا نا، زندگی بھر نیک بن گئے تو ہماری زندگیاں کیسے ہو جائیں گی؟ صحابہ کی طرح ہو جائیں گی، اور ہماری زندگیاں تابعین طرح ہو جائیں گے۔ مقصد ہے زندگی، اور ہم قربانی کر کے بولتے ہیں اے اللہ ہم تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہیں، میری ساری عبادت، میری نماز، میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا شعراء نے، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور جب قربانی کرتے اس وقت کی دعا پڑھتے دیکھو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اور میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ یہ بولنا بڑا آسان ہے، گزارنا بڑا مشکل ہے، اس کی طرف آپ مکمل طور پر توجہ دیں۔ اور اس کے بعد اس وقت اور ایک بات بھی ہمیں کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ والسلام کی سیرت پڑھنا ہے۔ خصوصاً اس میں میں بھی اور آپ بھی، جتنے والدین ہیں ہر والد اپنی جگہ ابراہیم بننے کی کوشش کرے۔ ہر آدمی کیا بننا؟ ہر باپ ابراہیم بننا۔ تب دیکھو آپ کے بچے اسماعیل بنتے نہیں بنتے۔ باپ ابراہیم نہیں رہا، بچے اسماعیل نہیں بنیں گے۔ آج ہمارے پاس ابراہیم نام بھی ہے، اسماعیل نام بھی ہے، لیکن وہ ایمان بھی نہیں، وہ اخلاق بھی نہیں، وہ کردار بھی نہیں جو ان کے اندر تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان دونوں کا مکمل طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں ابراہیم کی سیرت کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھو۔ ابراہیم کیسے تھے؟ ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ خود کیا تھا؟ بت پرست تھا، لیکن وہ ماحول میں پل کر بڑھ کر کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کرے، ماشاءاللہ اپنی توحید کی مکمل طور پر حفاظت کرے۔ اور یہ دن ہمیں بتاتے ہیں اپنے توحید کو مکمل طور پر پختہ بناؤ۔ اچھا، توحید کا مطلب کیا سمجھے آپ لوگ؟ خالی شرک نہیں کرے تو توحید ہو جاتی، سمجھے نہیں؟ شرک نہیں کرنا توحید نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت ہو رہی ہے ان تمام عبادتوں سے بیزارگی کا اظہار کرنا یہ عقید توحید کی پختگی ہے، یہی اصل ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، ان کا باپ بلایا نہیں بلایا عید کے دن، بولے میں بیمار ہوں نہیں آتا۔
حضرت ابراہیم بارہا اپنی قوم سے کہتے ہیں لوگو تم جن بتوں کے سامنے جھکتے ہو میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، یہ اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرو، اور یاد رکھو ہم دنیا سے جاتے ہیں اپنے بچوں کو جائیداد دے کے جاتے ہیں، ابراہیم کی طرح اپنے بچوں کو توحید پرست بنا کے جاؤ۔ جب ابراہیم اور یعقوب کے وفات کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو بلا کر پوچھتے ہیں اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ دن اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے دن ہیں اور اپنے بچوں کی عقیدہ توحید کے دن ہیں یہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب انتقال قریب آ گیا اپنے بچوں کو بلائے، بولے بیٹے میں تم کو بولتا ہوں زندگی میں لا الہ الا اللہ کبھی نہیں چھوڑنا، سبحان اللہ پڑھتے رہنا، اور تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے بھی رکنا، تکبر سے بھی رکنا۔ اگر بندہ شرک سے رک گیا تکبر سے مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، ان سے ہم ایک دو بات یہ بھی کہنا چاہیں گے، ایسے وقت میں یہ ان دنوں میں حضرت ہاجر کی سیرت پڑھو، حضرت سارہ کی سیرت پڑھو۔ یہ کون تھی؟ یہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں، ان دونوں کے بطن سے کیسے کیسے بچے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل جیسا ہونہار وفا شعار اطاعت گزار صابر و شاکر بندہ پیدا ہوا، حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ آج ہم اپنے بچوں کی نافرمانی کے بارے میں سوچتے ہیں تو کبھی ماں کے اوپر جاتا کبھی باپ کے اوپر جاتا۔ یاد رکھو جیسے اگر باپ ابراہیم نہیں بنے گا تو بچے اسماعیل نہیں بن سکتے، ویسے ہی امت کی ہر ماں جب تک ہاجر نہیں بنے گے بچے اسماعیل نہیں بنیں گے، جب تک ماں سارہ نہیں بنتی اس وقت تک وہ اسماعیل نہیں بن سکتے۔ دیکھو حالت حمل میں جب عورت ہوتی ہے اس وقت وہ نیک ہو تو بچے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اگر وہ بری ہو جاتی ہے تو بچے بھی برے ہو جاتے ہیں۔ لہذا خواتین سے گزارش ہے کہ ہاجر کون، یہ حضرت سارہ کون، یہ کون، یہ کیسا ساتھ دی انہوں، کیسا ماشاءاللہ مکمل طور پر لے کر چلے، مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دو۔ اور ہماری خواتین فلمی ستارے یعنی تو کرکٹ کھلاڑیاں یا سیریل میں آنے والے بیگوں کو پسند کرتے رہتے، نہیں پسند کرنا، جن سے اللہ راضی ہوا ان کی سیرت پڑھے تو آپ سے اللہ راضی ہو جاتا۔ اور اس وقت میں دعا بھی کرنا، کیا دعا کرنا، ہر باپ بولنا اے اللہ ابراہیم کی طرح کامیاب بننے کی توفیق دے تو، کتنی اچھی دعا ہے۔ اور ہر نوجوان دعا کرنا اے اللہ اسماعیل جیسا بنا دے تو مجھے، حضرت یوسف جیسا پاکی زندگی گزار۔ ہر عورت دعا کرنا اے اللہ مریم جیسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے تو، یہ دعا کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ اور بچوں کی تربیت میں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے جو تربیت کی وجہ تربیت کرو۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب بہو دھلنے جاتے سب سے پہلے دیکھو بینک بیلنس دیکھو، گھران دیکھو، کار دیکھو، سب دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے وہ نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم نے جب اپنے گھر کے لیے بیوی کو اپنے گھر کے لیے بہو کو تلاش کیا، صبر کرنے والی شکر کرنے والی بہو کو مکمل طور پر چنا، اس کی طرف بھی توجہ دو اور عبادت کے لیے مکمل طور پر وقت نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جو آپ 10 دن پانے جا رہے ہیں، 13 دن پانے جا رہے ہیں، قربانی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ بولو مکمل طور پر۔ اور جو ہے قربانی کا مبارک گوشت اس کو ضائع نہ کرو۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں قربانی کا گوشت بڑا ضائع کر دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ مسلمانوں میں ایسے گھر بھی ہیں جن کے پاس فریج نہیں رہتا، ماشاءاللہ قربانی کا گوشت گرم کر کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں فریج تھا نہیں تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے کے مکے سے نکلے، دیکھیے مکے سے نکلے مدینے کے قریب ہو جا رہے ہیں، 10 دن پتہ نہیں گوشت کس میں رکھے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا جابر گوشت ہے وہ جو ہم نے مکے میں ذبح کیا تھا؟ فرمایا ہاں، دیکھو قربانی کا گوشت بڑا مبارک گوشت ہوتا ہے، اسے مکمل طور پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور 2 باتیں ہیں میرے، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک بات بتائی، جو لوگ حج کو چلے گئے ان کے لیے ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ حج کو نہیں گئے اسلام نے ان کو بتایا اپنی زندگی میں زمین کے کسی بھی حصے میں رہ کر کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کیا کام ہیں؟ ایک 5 کام آپ کو بتاتا ہوں، یہ کام کرو آپ انشاءاللہ، نوٹ کرو، اس کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ حج کا ثواب ملے گا۔ پہلی بات ایک تو گزر چکا ہے، رمضان میں عمرہ کرنے سے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان جا چکا۔ دوسری بات دیکھیے
اگر کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے حج کر رہا ہے وہ میت کو بھی ثواب ملتا اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتا، جسے بولتے ہیں حج بدل، وہ بھی دو باتیں۔ اور تیسری بات بڑی اہم ہے اور آسان بھی ہے، جو لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن لوگ سوتے رہتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کیا کرنا؟ فجر کی نماز پڑھنا، وہاں بیٹھنا۔ کہاں بیٹھنا؟ جہاں بیٹھے رہے آپ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد کون سی نماز پڑھتے؟ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، صلاۃ الاوابین، سب بھی ایک ہی نماز کے نام ہی ہے۔ اگر وہ نماز آپ پڑھے سمجھ جاؤ، نماز فجر پڑھنا، وہاں بیٹھنا، بات بھی نہیں کرنا، خاموش وہیں بیٹھے رہو۔ اگر ادھر ادھر کہیں گئے تو مسجد کے باہر نہیں جانا، بس یہی شرط ہے۔ اور اس سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں اہتمام کریں، عورتیں اگر گھر میں ہیں تو اس کا اہتمام کریں۔ چاشت کی نماز کی بڑی اہمیت اس طرف توجہ دیں۔ اور اسی طریقے سے 2 باتیں اور ہیں۔ اب دیکھیے، میں بھی مسجد میں ہوں، آپ بھی مسجد میں ہیں، کیوں آئے مسجد میں؟ بھلائی کی باتیں سیکھنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں نیکی کی بات سیکھنے آتا یا سکھانے آتا، الفاظ پہ غور کرو آپ، نیکی سکھانے آتا یا نیکی سیکھنے آتا، جب تک ماشاءاللہ وہ مسجد میں ہے حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! میں سمجھتا ہوں یہ ثواب الحمدللہ میں نے بھی پایا، انشاءاللہ آپ بھی پائیں گے نا، بولیے آپ لوگ انشاءاللہ ضرور پائیں گے۔ لیکن نیکی کی سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے آنا، اور جب بھی جمعہ کا خطبہ سننے آتے نا، یہ نیت کر لو انشاءاللہ جمعہ کا ثواب بھی اور ساتھ ساتھ میں حج کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور اس میں اور 2 باتیں ایڈ کر دیتے ہیں، صبح میں درس ہوتا نا وہ بھی سننا، شام میں درس ہوتا نا وہ بیان بھی سننا، جو بھی بیان ہوتا ہے اگر سننے آ گئے انشاءاللہ حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لکھے گا۔ آج کے درس کی اور ایک بات ہے، جب گھر میں وضو کر لینا، گھر میں وضو کر لیے، نماز پڑھنے آئے مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ اسے بھی حج کا ثواب ملے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس درس کے آخر میں ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ کیا بات وہ اہم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم کیا بولتے ہیں؟ خلیل۔ خلیل کا مطلب کیا؟ دوست۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں 2 ہی دوست ہیں، نوٹ کرو پوائنٹ یہ، ایک تو ابراہیم اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے درجے میں ان دونوں سے آج تک کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ آپ میں مرتے دم تک میں بھی عبادت کر لوں، آپ بھی عبادت کر لیں، یہ اللہ کے دونوں ہی دوست ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرو اس وقت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سن کر نماز کو ہم نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہو تو 10 باتوں کو انجام دو۔ کیا ہے؟ قرآن کو غور سے پورے سمجھ کر پڑھنا۔ آپ جب قرآن لے کے بیٹھتے نا، آپ قرآن کو اٹھائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ آج جب قرآن کھولتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور بعض علماء اتنا بتاتے، قرآن کھولتے آپ اس میں دیکھتے ہیں، اس میں دیکھنے سے بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط چیزیں دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ قرآن کو کھول کر دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ لہذا یہ قرآن کو غور سے سمجھ کر پڑھو، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی جتنی چیزیں ان تمام چیزوں کو انجام دو۔ کیا ہے؟ مثلا تہجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور آپ دن بھر کی نمازاں دیکھو، یہ رات میں جو نماز پڑھنے کا مزہ آتا نا، اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ حقیقی طور پر وہ مزہ چکھ لیا تو زندگی بھر وہ تہجد نہیں چھوڑے گا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک طرح کا نور ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے۔ اور تہجد کو آپ معمولی سمجھ گئے کیا؟ معمولی مت سمجھو، یہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے رات میں اندھیرے میں جب پڑھتے نا اکیلے آپ، اس کے اندر ایسی طاقت ہے، اگر رات میں اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، دن کے اجالے میں انشاءاللہ ہرگز گناہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ بات لکھ کے رکھو آپ۔
تہجد پڑھنے والا دن کے اجالے میں ہرگز گناہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا پیر بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پیر میں ہاتھ میں سب نہیں آتا. علماء اس کا مطلب کیا بتائے؟ رات میں تہجد پڑھنے والا اپنے پورے جسم کو محفوظ کر لیتا. دیکھو تہجد پڑھ لیا, صبح سویرے اٹھ کر غلط میسج کرنے جا رہے ہیں, اس وقت نماز یاد آتی نہیں کرنا. تو اگر ہم اپنے سارے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ کرنا چاہتے اس طرف توجہ دو, اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر ساری محبت کو ترجیح دو. کیسے؟ دیکھو 1-2 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمجھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. آپ اللہ سے محبت کرنے جا رہے ہیں, رسول سے محبت کرنے جا رہے ہیں, 8 چیزیں آتی ہیں. کون سی چیزیں؟ کبھی باپ کی محبت رکاوٹ بنتی ہے, کبھی بیٹے کی محبت رکاوٹ بنتی ہے, کبھی بیوی کی محبت, کبھی بھائی کی محبت, کبھی ہماری تجارت, کبھی ہمارا مال, کبھی ہمارا گھر. دیکھو اذان ہو رہی ہے, آپ کے دل میں گھر کی محبت بھی ہے, اللہ کی محبت ہے. کون سی محبت کامیاب ہونا؟ اللہ کی محبت. چھوڑنا ہر چیز. تو لہٰذا بزنس مین یہ تصور کرے, اگر میں اذان ہونے کے بعد اگر میں اپنے دکان میں رہ گیا, کون سی محبت چلے گئی؟ اللہ کی محبت نکلی, تجارت کی محبت آ گئی. اب کبھی ایسے ہوتا ہے نماز کو نکلنے جا رہے ہیں, بچہ آتا چاکلیٹ دلاؤ ابو, اسے چاکلیٹ دلانے اڈلیاں کھا لے, گھونٹ ختم. یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں کسی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. کبھی شوہر مسجد نماز کو جاتے رہتا, بیوی آ کے بولتی کہاں جاتے جی, اس بیوی کو لات مار کے باہر جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی بھی کوئی رکاوٹ بنتی ہے. بلکہ یہ کیا ہوتا ہے, شادی ہو گئی تو رات میں دوسرے دن نوش مسجد میں نظر آتا. بہت کم ایسے نوجوان ہیں جو شادی کے بعد پہلی رات گزار کے دوسری نماز فجر پڑھتے ہوں. نماز فجر کو آ گئے, ایک سلف صالحین لوگوں نے پوچھا کل رات میں شادی ہوئی, پہلی رات گزار لیے, ماشاءاللہ نماز فجر میں دکھائی دے رہے ہیں آپ, کیا بولتے ہیں؟ دیکھو جملہ رونا آتا ہے. بولے تو بولتے اگر یہ عورت مجھے نماز سے روکتی تو میں اسے شادی نہیں کرتا تھا. اللہ, یہ ایسے ہمارے سلف صالحین. ہماری بیوی ہم کو نماز سے بک رہی ہیں, چلو چاچا گھر کو جائیں گے, چلو سالی گھر کو جائیں گے, ایسے روکتی ہیں. نہیں, اگر کوئی بھی چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو مکمل طور پر دور ہٹاؤ, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرو, نعمتوں کا صحیح احساس کرو. اور یاد رکھو جب آپ نفل نماز میں سجدے میں جاتے ہیں نا, اللہ سے دعا کرنا, اے اللہ مجھے ابراہیم کی طرح بنا دے تو, اے اللہ میرے بچے نافرمانی کریں, اللہ میرے بچوں کے اندر اسماعیل جیسے تابعداری بنا دینا, تو ایسے دعا کرو. اور اسی طریقے سے نیک لوگوں سے دوستی کرنا. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, بیڑی سلگانے میں ایک دوسرے سے دوستی, پان کھانے میں ایک دوسرے سے دوستی, اور ہوٹلوں کے 5 گپ شپ کرنے والوں سے دوستی. کیا امام سے کچھ لوگ دوستی کرتے؟ نہیں کرتے. کب کرتے؟ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھلا کو مولوی صاحب کو بھیج ڈالنا ہوتا ہے, ورنہ علماء سے دوستی کرو, اچھے لوگوں سے. اگر اللہ والوں میں دوستی کرو گے تو کیا ہوگا, وہ آدمی آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گا. دیکھو نوح کا بیٹا کون, پیغمبر, اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے, لیکن دیکھیں آپ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ 7 نوجوانوں کا قصہ ذکر کرتا. 7 نوجوان تھے نہیں تھے, کہاں تھے؟ غار میں. صالح فوزان حفظہ اللہ بولتے وہ 7 نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی ماشاءاللہ کتا بھی سدھر گیا. بات یہی اصل ہے, نیک لوگ دوستی کرو. ایسے آپ کا دوست ایسے ہونا, نماز نہیں پڑھے تو دوستی چھوڑ ڈالنا, ایسی دوستی ہونا. آپ کا دوست آپ کو داڑھی نہیں کاٹو بولنا, آپ کا دوست ایسا رہنا جو آپ کو بولنا ٹخنے کے اوپر پہنا تو دوستی باقی رہتی, ورنہ دوستی ختم ہو جاتی. اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو رکاوٹ بنتی ہے ان تمام سے مکمل طور پر دور رہنے کی ضرورت ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے, زندگی اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے. یہ زندگی میں جب تک آنکھ کھلی ہے اللہ کو راضی کر لو. اور یہ بات یاد رکھو, دنیا میں ہر ایک ہمارے سے خوش ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کو خوش کرو, ساری دنیا ہماری دشمن ہو جائے مگر اللہ ہمارا دوست ہے تو کافی ہے. ابراہیم نے وہی کہا, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگیوں میں اور ایک مرتبہ
ذی الحجہ کے دنوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذی الحجہ کے جو 13 دن آ رہے ہیں، ان 13 دنوں میں اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، اللہ کو راضی کرنے والا ہر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم کی طرح، اسماعیل کی طرح، ہماری عورتوں کو حضرت ہاجر اور سارہ علیہم السلام کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں رہتے ہوئے توحید پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔